آج کی جو رات ہے وہ توبہ کی رات ہے، شاپنگ میں اور عیاشی میں گزارنے کی رات نہیں۔ حبیب اجمی کا نام سنا ہوگا آپ نے، بغداد کے رہنے والے مشہور مالدار شخص، پیسہ بہت تھا لیکن معاملہ یہ تھا کہ سود پر پیسہ، سود کا کاروبار، لوگوں کو سود دینا، لوگوں سے سود لینا، یہ کاروبار چلتا تھا۔ مسلمانوں اگر اپنے معاشرے میں سود کی بلا ہے تو فوراً توبہ کر لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا وہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے کہ کعبے کے سامنے اس نے اپنی ماں سے زنا کیا۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، لوگ اس کو آج ہلکے میں لیتے ہیں۔ پیسہ ڈبل کرنے والا سسٹم مسلمانوں کو بہت جلدی پسند آتا ہے، کوئی بھی آ جائے کمپنی، چیٹ فنڈ کمپنیاں صرف مسلمانوں کے محلے میں ہی کامیاب ہوتی ہیں، باقی جگہ نہیں۔ لاکھ روپے دو اور تم گھر میں نواب صاحب بیٹھے رہو، ہر مہینہ 10-10 ہزار آتا رہے، یہ پتہ ہی نہیں کہ کس طرح سے آتا ہے۔ تمہارے گھر میں آنے والا ایک لقمہ بھی تمہاری تحقیق کے بغیر نہیں آنا چاہیے، تم مسلمان ہو۔ ایک سکہ بھی تمہارے گھر میں بغیر تحقیق کا نہیں آنا چاہیے۔ اگر مشکوک، یعنی جس میں شک ہے، حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، حرام تو بڑی بات ہے، جس مال میں شک ہے اس مشکوک مال کا بھی ایک لقمہ کھا لیا تو اولاد بگڑ جاتی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا اولاد بدتمیز پیدا ہوگی، بد اخلاق ہو جائے گی، کردار سے عاری ہو جائے گی، اس کا خیال رکھو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حبیب اعجمی سود کا کاروبار کرتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اپنی بیوی سے گوشت لا کر دیا اور کہا کہ پکاؤ۔ بیوی نے کہا لکڑیاں نہیں ہیں، کہا کہ میں فلاں کے اوپر میرا سود آتا ہے، سود میں وہ لکڑیاں لے آؤں گا، سود میں لکڑیاں بھی، گھر کا آٹا بھی سود میں لا کر کے دیے۔ بیوی نیک تھی، سمجھاتی رہی، اس دن دعا کرتی ہے مولا میرے شوہر، میرے سرتاج، میرے رفیق حیات کو ہدایت دے دے۔ جب چولہے پر یہ ہانڈی رکھی گئی، کھانا پک گیا، یعنی سالن پکا، تو اس نے اتارا، حبیب اجمی دسترخوان پر تھے، ہانڈی کھولی گئی تو اس میں پکتا ہوا خون تھا، خون کے علاوہ کچھ نہیں۔ حبیب اعجمی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بیوی نے کہا جب لوگوں کا مال سود میں لا کر کے دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں ہی خون کھلا رہا ہے، آخرت میں کیا عذاب ہوگا۔ بات اثر کر گئی، بات اثر کر گئی دل پر، اور ڈر بھی گئے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پکتا ہوا گوشت خون بن چکا ہے۔ فوراً پورے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی، توبہ کیا، کھڑے ہو گئے، گھر سے باہر نکلے تو راستے سے جا رہے تھے، بچے جو کھیل رہے تھے، ایک بچے نے پکار کر کہا اے بچے ہٹو، یہ سود خور آ رہا ہے، اس کی چھاؤں کہیں ہم پر پڑ گئی تو ہم برے ہو جائیں گے۔ بچوں میں بھی یہ بات آ گئی تھی۔ حبیب اجمی کو آج دل پر بات لگی، میرا رب کسی کے لیے ہدایت دیتا ہے تو کچھ ذریعے بنا دیتا ہے۔ حبیب اجمی اب رونے لگ گئے کہ میں اس قدر خستہ ہوں، اس قدر بدنام ہوں کہ بچے میری چھاؤں سے بھاگ رہے ہیں۔ اب سوچا کہ اب میں سود نہیں لوں گا اور نہ ہی اس کاروبار میں، سب کو چھوڑ دیا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ بچپن شروع سے کوئی کام کرنے کی عادت نہیں تھی، پیسہ دینا ہے، مارکیٹ میں گھما کر کے بڑا کر کے لانا ہے، کام کرنے کی عادت نہیں تھی، فن نہیں تھا، ہنر معلوم نہیں تھا، اب کمائیں تو کیسے کمائیں۔ سوچا کہ اب اس چیز کو چھوڑ دیا ہوں، تو بیوی سے آ کر کے کہا میری رفیق حیات میں نے توبہ کر لیا ہے، میں نے توبہ کر لیا، آج کے بعد سے یہ سود کی طرف میں ہاتھ بھی نہیں بڑھاؤں گا۔ بیوی سجدہ شکر ادا کرتی اور کہتی ہے میرے رفیق، اے میرے زندگی کے ساتھی، اب فکر مت کرنا، میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی، آدھی روٹی بھی لاؤ میں صبر کروں گی، آدھی روٹی بھی آئی تو میں صبر کروں گی، اس لیے کہ آپ حلال رزق کی طرف جا رہے ہیں۔ کاش ہماری عورتیں ایسی ہوں جو اپنے شوہر کو سیدھے راستے پر لانے کا سبب بن سکے۔
ورنہ بہت ساری عورتوں کے مطالبات کی وجہ سے مرد حرام کاریوں میں پڑ گئے. تنخواہ تھوڑی سی ہے, عورت کے مطالبے زیادہ ہیں, اس کے مطالبے پورے کر نہیں پا رہا ہے تو حرام کاریوں میں مصروف. بہت سارے مردوں کے بگڑنے کی وجہ ان کی عورتیں بنی ہیں, اور جب پورا نہیں کر پاتے اور پیسہ بھی نہیں مل پاتا تو پھر نشے کی عادت لگ جاتی ہے. ٹینشن سے مکتی چاہیے. جو روز عورت مجھے گھر پہ جاتی پریشان کرتی ہے. میرے عزیزوں, وہ حبیب اجمی کی خاتون نے ان کو دلاسا دیا کہ جاؤ آپ نوکری کرو. نوکری کہاں کرتے, اب تک کرنے کی عادت نہیں تھی, عمر ہو گئی تھی. سیدھے گئے, ایک دیہات چھوٹا گاؤں تھا, اس گاؤں کی ایک مسجد تھی, مسجد کے اندر جا کر بیٹھ گئے. دن بھر بیٹھے رہے, نمازیں پوری پڑھ لی. عشاء کا وقت ہو گیا, نماز پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے, مولا کام کا آدمی نہیں ہو, اب تک کیا نہیں, اب میں اپنے گھر کیسے چلاؤں, تو میرے لیے کوئی انتظام فرما. رات کے وقت آئے, بیوی نے پوچھا کوئی نوکری ملی؟ کہاں مل گئی ہے, نوکری مل گئی ہے, بہت ہی اچھی جگہ پر ایک بادشاہ ہے, اس کے ہاں خدمت پر میں لگ گیا. کہا بہت اچھی بات ہے. دوسرے دن پھر گئے, اسی مسجد میں بیٹھے رہے. رات کو آئے, بیوی نے پوچھا کچھ اجرت ملی آج؟ جس بادشاہ کے ہاں کام کر رہے ہو تمہاری نوکری پر کچھ تنخواہ ملی؟ کہا نہیں. بادشاہ نے کہا ہے کل دے دوں گا. اپنی بیوی کو ٹال رہے تھے, اپنی بیوی کو ٹالنے کے لیے بول دیا ایسی کہ نوکری کر رہا ہوں. کہا کہ کل دینے کا وعدہ کیا ہے. پھر تیسرا دن آیا, تیسرے دن بھی وہ اسی مسجد میں رات گزار کر آئے. بیوی نے پھر پوچھا کچھ اجرت ملی؟ کہا نہیں آج بھی نہیں دیا. بادشاہ نے کہا کل دے دوں گا. چوتھا دن آیا, چوتھا دن بھی مسجد میں گزار کر آئے. حالانکہ بیوی نے صبر کا دامن ایسا پکڑی رہی اور کہنے لگی مجھے کوئی جلد بازی نہیں ہے, جب آئے گا تب کھائیں گے. 4 دن ہو گئے. آج پھر رات کو بیوی نے پوچھا کچھ تنخواہ ملی؟ گھر کیسے چلے گا, 4 دن سے چولہا نہیں جلا گھر پہ. کہا آج بھی بادشاہ نے نہیں دیا. کہا کل دوں گا. روز کل, روز کل. 5 دن گزر گئے. اس کے بعد وہ 5ویں دن ایسی ان کی کیفیت تھی کہ اب رات جب بہت زیادہ ہو گئی تو گھر کی طرف پلٹ رہے تھے, پاؤں بوجھل ہو گئے. پھر بیوی پوچھے گی آج تنخواہ ملی؟ روز جھوٹ بول رہا ہوں, روز جھوٹ بول رہا ہوں, مجھے کون تنخواہ دے گا؟ آج کیا بولوں اپنی بیوی کو, اپنی شریک حیات کو. جب وہ واپس پلٹے تو آج رات کو اپنے گھر کے باہر ہی دیکھتے گھر میں خوب اجالا ہے, گھر میں روشنی ہے. گھر کی طرف آگے بڑھتے بڑھتے آئے, میری بیوی سوئی نہیں, انتظار میں ہوگی, پوچھے گی کیا اجرت ملی, تنخواہ ملی. لیکن جیسے ہی گھر کے اندر گئے, بڑا سا دسترخوان بچھا ہے, ہر قسم کے کھانے لگے ہوئے, کھانے لگے ہوئے ہیں. حیرت میں آ گئے, 5 دن کے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں, میری بیوی کے پاس بھی اتنا مال نہیں, یہ کہاں سے آیا دسترخوان؟ بیوی کو جلال میں پوچھنے لگے یہ دسترخوان کہاں سے آیا, یہ کھانا کیسے آیا؟ بیوی کہتی ہے کیا مذاق کرتے ہیں آپ, کیا مذاق کرتے ہیں آپ؟ آپ جس بادشاہ کے ہاں کام کرتے ہیں وہاں کا ایک سپاہی آیا تھا, وہی دسترخوان لے کر آیا اور سارا کھانا اسی نے دیا ہے, اور یہ مجھے کہہ کر گیا ہے اے خاتون تیرا شوہر رات میں آئے تو اسے کہہ دینا یہ تو 5 دن کی اجرت ہے, اور محنت کرے گا اور اجرت دی جائے گی. حبیب اجمی غش کھا کر گر پڑے. بیوی نے اٹھایا, پوچھا کیا بات ہے, کیوں غش کھا کر گر پڑے؟ ہوش آنے کے بعد کہتے میری رفیق حیات آج سچ بتاتا ہوں, میں نے کوئی نوکری نہیں کی, میں نکما آدمی, کوئی نوکری نہیں کی. مسجد میں جاتا تھا, خالی بیٹھا رہتا تھا. آج ڈر کر کے آ رہا تھا کہ تجھے جواب کیا دوں گا. وہ رحمان اس قدر غیرت مند ہے اپنے بندوں پر, اتنا رحیم ہے کہ تیرے سامنے شرمندہ ہونے سے بچانے کے لیے وہ جس کو بھیجا مولا وہ کسی بادشاہ کا سپاہی نہیں, وہ اسی رحمان کا کوئی فرشتہ آیا تھا جس نے کھانا دیا ہے. عزیزان گرامی, کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں,
لیکن میں اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، زندگی گناہوں میں گزری، ایک بار توبہ کر کے حبیب اعجمی کے آ گئے اور مولا کریم نے اپنے سارے دسترخوان ان کے لیے کشادہ کر دیے۔ اس کے بعد جانتے ہیں حبیب اعجمی اسی دسترخوان سے اٹھ کر کے جو چلے گئے، ایسی عبادات، ایسے مجاہدات کیے، اللہ اکبر، اس مقام عظما پر فائز ہو گئے تھے کہ جس مقام کی غوث اعظم عبد القادر جیلانی بھی تعظیم کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے عزیز و حبیب اعجمی اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول تھے کہ حضرت فضیل بن عیاض ایک دن ان کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ حضرت حبیب اعجمی کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی، تو قرات میں ان کی لکنت سمجھ میں آ رہی تھی، تو فضیل بن عیاض پیچھے سے نماز توڑ کے چلے گئے، اس کے پیچھے میں کیسے نماز پڑھوں؟ فضیل بن عیاض بہت پائے کے ولی ہیں، کہتے ہیں میں گیا تو 3 دن تک میری عبادت کا ذوق ختم ہو، لطف ہی ختم ہو گیا۔ میں بارگاہ مولا میں رونے لگا کہ مولا مجھ سے کیا خطا ہوئی۔ رات کے وقت مجھے غیب سے ندائی کہ فضیل تو نے میرے محبوب حبیب کی صرف زبان دیکھا، اس کے دل کی پاکی کو نہیں دیکھا۔ وہ اللہ کی بارگاہ کا مقبول ہے، جب چھوڑ دیتا ہے پچھلی چیزیں وہ رحمان اتنا محبوب بناتا ہے، اتنا محبوب۔ میں نے ابھی ایک چیز پڑھی تھی، بغداد میں ایک شخص تھا، بڑے پیسے والا تھا، بہت پیسے والا تھا، اور ہر گناہ عادت تھی اس کی۔ پیسے والوں کی اکثر یہ چونچلے ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ عیاشی میں کہاں میں پیسے لگاؤں۔ شراب پیتا تھا، خوب عیش، جوا میں پیسے لگتے تھے، روز نئی عورتوں کے ساتھ اس کی صحبتیں، یہ اس کا مزاج تھا تو مسلمان، پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک غلط سنگت میں غلط عادتوں کا مالک۔ اس شخص کی عادت یہ تھی کہ روز ایک نیا گناہ کرتا تھا اور ڈائری بنایا ہوا تھا، اس میں سب لکھ بھی دیا کرتا تھا، آج میں نے اتنے پیسے کا جوا کھیلا، آج میں یہ فلاں شراب پی ہے، آج میں نے ان لڑکیوں سے زنا کیا ہے، آج میں فلاں جگہ یہ کیا، سب جو کرتوت ہوتے تھے سب ڈائری میں لکھتا تھا، اتنی بڑی ڈائری بھی بن گئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گزر رہا تھا بازار سے، ایک خاتون کو دیکھا جو حسین تھی اور مجبور نظر آ رہی تھی، اس کے پاس گیا، کہا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا مجھے مال کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا چل میرے گھر، میری خواہش پوری کر، میں تجھے جتنا چاہیے وہ دے دیتا ہوں۔ وہ عورت چلی آئی ساتھ میں، وہ عورت آ گئی۔ جب یہ نوجوان جو بغداد کا بڑا پیسے والا مالدار رات کے وقت اپنے بستر پر آیا اور اس خاتون کو کہا کہ آجا ہم دونوں تنہا ہیں، وہ عورت رات کے وقت سو تو گئی لیکن اس کا پورا جسم پیلا پڑ گیا، اس کا چہرہ پیلا اور ہاتھ پیر کانپنے لگ گئے۔ یہ نوجوان اٹھ کر کھڑا ہوا، کہا کہ ڈر رہی ہے تو کسی بات سے؟ تیرے جسم کی یہ زردی کس بات کی؟ وہ خاتون کہتی ہے نہیں کوئی بات نہیں۔ پھر اس نے کہا ڈر مت، اس محل میں کوئی نہیں آئے گا میری اجازت کے بغیر، یہ سب پوری میری پراپرٹی ہے، یہ میری شہنشاہیت ہے یہاں پر۔ اس خاتون نے کہا ہاں یہ تو میں دیکھ رہی ہوں، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ وہ رحمان مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے میں کیسے ننگی ہو جاؤں؟ میں نے آج تک یہ گناہ نہیں کیے، میں پیشاور عورت نہیں ہوں۔ وہ کہتی ہے میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے 3 بچے ہیں، 4 دن سے بھوکے ہیں، میں روز انہیں تسلی دیتی ہوں کہ مجھے بازار میں کچھ کام مل گیا تو میں اجرت لا کر کے تمہیں کھلا دوں گی، مجھے کوئی نوکری نہیں دیتا، اور آج میں مجبوراً بازار میں کھڑی تھی، تو مجھے مل گیا، میں اپنے چھوٹے بچوں کے، یتیم بچوں کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے تیرے گھر آ گئی، لیکن جب بستر پر سوئی تو مجھے خوف ہونے لگا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میں نے آج تک جسم کو ننگا نہیں کیا۔ وہ ڈری ہوئی عورت تھی، پاکیزہ عورت تھی، جب اس کی زبان سے یہ جملے نکلے تو یہ جو نوجوان تھا جو گنہگار تھا وہ کھڑا ہو گیا، کہا اے خاتون اٹھ جا، بستر سے اٹھ جا، اور اس کے بعد کہتا ہے دیکھ میں تجھے بتاؤں میرے پاس کیا کیا ہے۔ اس زمانے کی جو سواریاں تھیں، گھڑیاں تھیں، سب میرے پاس، بڑا بنگلہ، بڑی جائیدادیں، ہر طرح کے کھانے، سونے چاندی زیورات سب میرے پاس، مولا نے مجھے بہت کچھ دیا، لیکن آج تو نے مجھے دل دیا، آج تو نے
میرے دل کو جھنجھوڑا. میرے پاس اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود میں اب تک ڈرا نہیں اللہ سے, اور تیرے گھر میں کھانے کو ایک لقمہ بھی نہیں, پھر بھی تو اللہ سے ڈر رہی ہے. مجبور ہونے کے باوجود تو ڈر رہی ہے اللہ سے. اس خاتون نے کہا کہ اے نوجوان, مجبور ہو, امیر ہو یا غریب ہو, سب کا بادشاہ وہی ہے, حساب سب سے برابر لے گا. اس خاتون کو بہت سارے پیسے دے کر کے اس نوجوان نے رخصت کیا اور کہا جا تیرے بچوں کو کھلا, آج کے بعد کبھی بازار میں بھیک مت مانگنا, اور میں سمجھتا ہوں میرے گناہوں کا کفارہ ہے کہ میں تیری مدد کر دیا, تو باہر نہ آ. اور اس خاتون کو بھیج دیا. آج اس کو احساس ہوا اب تک کیسی زندگی گزارتا رہا, اس عورت نے مجھے جھنجھوڑ دیا ہے, جھنجھوڑ دیا ہے. رات کو مصلی بچھایا اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہنے لگا, مولا بہت گناہ کر چکا ہوں, بہت گناہ کر چکا ہوں, پورا جسم داغدار ہے. کیا مجھ جیسا آدمی بخشے جانے کے قابل ہے؟ کیا مجھ جیسا آدمی معاف کیے جانے کے قابل ہے؟ رویا جا رہا تھا اور اس کے بعد وہ سر اٹھا کر کہتا ہے, اے رب, اے رب, میں نے اتنے گناہ کیے کہ لکھتے لکھتے میری ڈائری بھر گئی ہے, بک بھر گئی ہے. پھر تیرے پاس جو فرشتے ہیں نامہ اعمال لکھنے والے, انہوں نے کتنا. اور اس کے بعد ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے, رحمان, اپنے دربار میں اتنی بات عرض کرتا ہوں, اگر میں بخشے جانے کے قابل ہوں تو مجھے معاف کر, یا تو پھر آسمان سے آگ بھیج کر کے مجھے ہلاک کر دے, مجھے ختم کر دے مولا, میں بہت داغدار ہوں, بہت داغ دھبے لگا دیے. وہ روتے 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 تھک گیا اور اس کے بعد اٹھتا ہے. توجہ, گھر کے اندر جا کر آج سچی توبہ کیا تھا. ڈائری وہ پھاڑنے کے لیے گیا جس میں روز گناہ لکھتا تھا, جو پچھلے سارے تھے ریکارڈ. کہتا ہے پھاڑ کر کے ختم کر دوں گا, آج کے بعد نشان بھی نہیں رکھنا ہے. جب وہ اپنے کمرے میں آیا, اس ڈائری کو اٹھایا جو برسوں سے لکھ رہا تھا, وہ حیرت سے ڈوب گیا اس بات پر کہ جب وہ ڈائری اٹھایا تو دیکھتا ہے پورے اوراق سفید ہے, لکھا کچھ نہیں, ایک حرف بھی لکھا ہوا نہیں ہے. ورق پلٹتا گیا, پلٹتا گیا, پلٹتا گیا, کچھ نہیں ہے. وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا, اس میری ڈائری سے مٹایا کس نے, میرے سارے ریکارڈ کس نے مٹایا. اس کے جسم پر کپ کپی تاری تھی, راشا تاری تھا. رات کا وقت تھا, غیب سے ندائی, اے بندے, جب کوئی پوری دنیا کو میرے لیے ترک کرتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیا کرتا ہوں. جب زندگی میں لکھی ہوئی ڈائریاں مٹ جاتی ہیں تو میرے مولا کو یہ اعمال نامے سے مٹانے میں دیر نہیں لگے گی. یمحو اللہ ما یشاء, اللہ جس سے چاہتا ہے وہ ساری چیزیں مٹا دیتا ہے. میرے عزیزو, یہ لیلۃ القدر کی اہم ضروری بات تھی جو میں نے تمہارے سامنے رکھا. آج توبہ کی رات ہے, توبہ کی رات ہے, پلٹ آؤ. آج امت جس کرب کے عالم میں گزر رہی ہے, تمہیں اندازہ ہے ہزاروں نوجوان جیلوں میں آج بند ہیں ہمارے, جن کا نہ کوئی افطاری کا انتظام نہ سحری کا انتظام. تم تو رمضان میں باہر گھوم رہے ہو, رمضان کی رونقیں دیکھ رہے ہو, رمضان کی بہاریں دیکھ رہے ہو. امت مصطفیٰ کے ہزاروں نوجوان آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. ہمارے کئی علماء بھی اندر بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی کبھار ان کی یاد آتی ہے تو ہمارے لقمے کڑوے لگنے لگتے ہیں, پھیکا لگتا ہے کھانا کہ ہمارے بھائی بے قصور جیلوں میں بند ہیں. یہ کس لیے کہ ظالم آج ننگا ناچ ناچ رہا ہے. اے نوجوانوں, آفتیں اس قدر ہمارے سروں پر آ چکی ہیں کہ اب ہمارا کیا محفوظ رہا اس ملک میں. سوچو تو ذرا صحیح, پہلے ایسا تھا کہ دور دراز سے کوئی سازشوں کے جال بنتے تھے, آمنے سامنے کوئی نہیں آتے. لیکن اب حالات ایسے ہو گئے کہ سامنے تمہارے تلواریں لہرائی جا رہی ہیں, سامنے تمہارے چاقویں لہرائی جا رہی ہیں, سامنے تمہیں مار ڈالنے کی باتیں کی جا رہی ہیں, لیکن کچھ بھی یہاں پر گورنمنٹ ایکشن نہیں لیتی. ایسا لگتا ہے کہ آج مسلمانوں کی ویلیو اس ملک میں چونٹی اور مچھروں سے بھی کم کر دی گئی ہے کہ کوئی مار دے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو. یہ سب کیا ہمارے اوپر آفتیں آج نہیں ہیں؟ یہ ساری مصیبتیں آج نہیں ہیں؟
मैं कभी कभार सोचता हूं किन किन मसाइल पर आज मैं गुफ्तगू करूं, किन किन मसाइल पर उलमा से बहस करें, मीटिंग किस बात पर ली जाए, कॉन्फ्रेंस किस बात पर ली जाए। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों के मामलात आज खतरनाक हो चुके, जवानों की हिफाजत पर बात की जाए, जवानों को बेदार किया जाए, इनकी गैरत को बेदार किया जाए, लेकिन फिर पता चलता है कि हमारी बच्चियों के हिजाब भी खतरे में हैं। अब हम बच्चियों के हिजाब पर आते हैं कि सोचते हैं हमारी बहनें, हमारी माएं, हमारी बेटियां, आज इनकी इज्जत और इफ्फत खतरे में है। हम इनकी बात करने ही लगते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ पुकारने वाली अजानें भी खतरे में लगती हैं। अजानों के भी हजारों दुश्मन हैं, एक नहीं हजारों। अजान को तनकीद का निशाना, अजानों के बारे में बात की जाए, मदारिस इस्लामिया खतरे में है। मदारिस पर बात की जाए, इन मौलवियों की दाढ़ियां टोपियां खतरे में है। अगर इनकी बात की जाए, किन किन मसाइल पर मैं आज बात करूं, ऐ जवानों, ये सब बातें की जाए एक तरफ, लेकिन तुम क्या नहीं देखते, रोज सुबह उठते हैं मेरे मुस्तफा को इस मुल्क से एक नई गाली दी जाती है, मेरे मुस्तफा को इहानत का निशाना बनाया जाता है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गंदी गालियां दी जाती हैं। हम करोड़ों की तादाद में आज आजमाइश के शिकार हैं, आज हम ऐसी आजमाइश में मुब्तला है। लेकिन मुझे दर्द इस बात का होता है कि फिर जिसके घर पर इतनी मुसीबतें उतरी हो, उस घर का बच्चा रात भर पबजी खेलने में मसरूफ है, उस घर का बच्चा जिसकी माओ की इज्जतें बाजार में लूटी जा रही है, ये नौजवान आज नुक्कड़ पर बैठ करके अय्याशी में मसरूफ है, और तुम्हारे घरों से धुआं उठ रहा है, और तुम कह रहे हो अभी सावन का बादल आया है। तुम समझ रहे हो कि सावन है? हमारे घर आज फूंक दिए जाने वाले हैं। बच्चों की जिंदगियां खतरे में, बच्चियों का हिजाब खतरे में, हमारी माओ की चादरें खतरे में, हमारी मस्जिदों से बरसों से गूंजने वाली अजानें आज खतरे में। बल्कि कभी कभार हम रास्ते से गुजरते हैं, मैं हसरत से इन मीनारों को देखता हूं जो मस्जिदों के हैं, वो मीनार पुकार रहे हैं जवान आजा। अगर तू आज नहीं आया तो कल इन्हें भी गिरा दिया जाएगा, इन्हें भी जमीन बोस कर दिया जाएगा। क्या तुम नहीं देखते इन ऊंचे ऊंचे मीनारों पर जो अजमत इस्लाम बुलंद कर रहे हैं? ये मस्जिदों के मीनारे शो के लिए नहीं लगाए जाते, इस्लाम की शान और शौकत बुलंद कर रहे होते हैं। लेकिन इन मीनारों पर आज जिस तरह के भगवे झंडे लहराकर तुम्हारी गैरत को झिझोड़ा जा रहा है, ऐ नौजवानों, क्या ये सोने का वक्त है? क्या ये अय्याशी का वक्त है? क्या ये औरतों के हुस्न में दामे फरेब में फंसने का वक्त है? क्या ये पूरे मोबाइल इंटरनेट पर अपनी जवानी को बर्बाद करने का वक्त है? नहीं है नौजवानों, तुम्हें जवाब देना होगा। मेरे मुस्तफा करीम की गैरतमंद उम्मत हो तुम। कल क़यामत के दिन अगर तुमसे पकड़कर वो बच्चियां पूछे कि हमारे हिजाब छीने जा रहे थे, हमारे दुपट्टे खतरे में थे, ऐ जवान, तुझे अल्लाह ने ताकत दी थी, तुझे जवानी दी थी, क्या तू अपनी बहन की इज्जत के लिए आवाज तक नहीं उठा सकता था? उस वक्त तुम्हारे पास जवाब क्या होगा? ऐ गैरतमंद जवानों, उठो, नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। इकबाल ने बहुत पहले कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। आज पलट आने का दिन है, आज वापस आने का दिन है। आओ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने नबी को गवाह बना करके कहो, बहुत जी लिया इन अय्याशियों में, बहुत जी लिया इन रंगीनों में, बहुत जी लिया इन रानाइयों में। अब वक्त है मेरे मुस्तफा के रुखे जमाने जहां आरा को देखने का वक्त है। ऐ जवानों, आओ, पलट आओ, अभी भी वक्त तुम्हारे पास है, अभी भी वक्त तुम्हारे पास है। मैं तुम्हें सहाबा की चंद बातें जो तहफ्फुज़ नामुस रिसालत का जज्बा बेदार करती हैं, दो चंद बातें अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को तुम्हारे पास लाता हूं। तुम आज बिजलियां गिरे, अबर छा जाए, आसमान से तूफान बरस पड़े, तब भी तुम्हारे कान नहीं उठते। सहाबा का हाल तो ऐसा था, सहाबा का हाल। हजरत साद बिन मुआज, हजरत साद बिन मुआज मदीने के सहाबी हैं, बहुत पहले ईमान लाए थे, अभी हुजूर हिजरत भी नहीं किए थे। मदीने से मक्का आकर मेरे आका के हाथ पर हाथ देकर बैत भी किए थे और ईमान भी लाए थे। मदीने चले गए वापस, लोगों में ईमान की दौलत बांट रहे थे, इस्लाम फैला रहे थे। लेकिन वो वक्त भी आया जब मक्का के जालिमों ने
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا، ایسا بائیکاٹ کیا تھا کہ حضور پاک کے پورے خاندان کو شعب ابی طالب، ایک گھاٹی ہے پہاڑیوں کے بیچ میں رہنا پڑا. کتنے دن؟ 2-3 دن نہیں، میرے مصطفیٰ نے 3 سال گزارے. 3 سال مکہ والوں نے ایسا بائیکاٹ کیا تھا کہ کوئی ان سے ملنے نہیں آتا، کوئی خرید و فروخت نہیں، کوئی سامان نہیں دیتا، مسافت تک نہیں کرتا، سلام بھی نہیں کرتا، کوئی ملاقات نہیں. ان ایام میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایسے دن آئے کہ آپ نے درختوں کے پتے کھائے، کئی دن تک پتوں پر گزارا کیا، اور سوکھے چمڑے کو پانی میں ابال کر کے کھایا کرتے تھے. سوکھا چمڑا، اس کے علاوہ کچھ میسر نہیں. مکہ والوں نے اتنی اذیتیں دی ہیں میرے مصطفیٰ، لیکن میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، سنو. وہ رحمت للعالمین تھے، ہر چیز کے تحمل رکھتے تھے. سعد بن معاذ کی بات میں کر رہا ہوں، مدینے میں رہتے تھے. مدینہ خوشحال تھا، کھجوروں کے باغات کے جھنڈ ہیں، وہاں کبھی بھوک اور پیاس نہیں آتی. مدینے میں خوشحال تھے. سعد بن معاذ اچانک مدینے میں رہ کر کے چمڑے لائے اور ابال کر کھانے لگے. جن کے گھر میں خوب دولت کا ذخیرہ ہے وہ چمڑے کھانے لگے، اور کھجوروں کی بجائے پتے توڑ کر کھانے لگے اور روتے رہتے تھے. مدینے والے آ کر پوچھتے، سعد یہ تمہارا کیا حال ہے، چمڑے کھا رہے ہو؟ کہتے کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے مصطفیٰ مکہ میں پتے کھا رہے ہو اور میں کھجورے کھاؤں. میں مدینے میں رہ کر کے نرم غذائیں کھاؤں. سنا ہے مکہ والوں نے میرے آقا کا بائیکاٹ کیا ہے اور کھانا تک پہنچنے نہیں دیتے. اس لیے جب تک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پتوں پر گزارا فرما رہے ہیں، میں بھی کوئی نرم غذا نہیں کھاؤں گا. وہ 400 کلومیٹر دور رہ کر کے بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دنیا کی لذتیں چھوڑ دی. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اے نوجوانوں، آج میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اذیت دی جا رہی ہے، کیا تم نے اپنی عیش میں کبھی کوئی کمی کی؟ کیا اپنی زندگی کے شب و روز کو بدلا؟ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس طرح سے آج پوری دنیا ٹارگٹ بنا رہی، نشانہ بنا رہی ہے، کبھی کبھار مجھے اس قدر کوفت ہوتی ہے دل پر کہ میرے ماں باپ کو، ہمارے ماں باپ کو کسی نے اتنی گالیاں نہیں دی، اور ہمارے کان ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم کے متعلق کیا کیا سن رہے ہیں. آج ہزاروں پوسٹیں کی جاتی ہیں. مجھے آج میں کھل کر کے کہتا ہوں، نہ یہ ڈپارٹمنٹ سے، نہ حکومت سے، نہ عہدیداروں سے کوئی امید نہیں. یہ کیا انصاف کریں گے؟ یہ سب اسی تھال کے چٹے بٹے ہیں، ان کی سب مرضی اور منشا سے ہوتا ہے. یہ میرے آقا کو پورا ملک جب نشانہ بناتا ہے، ان پاکھنڈیوں کو یہ کھلا چھوڑے رہتے ہیں، آزاد گھومتے رہتے ہیں. سب اسی تھال کے چٹے بٹے. میں ان سے کوئی ایک پیسے کی امید نہیں رکھ رہا ہوں. کون سی عدالتیں آج، کون سے کورٹ، کون سے کچہری، کون سے ڈپارٹمنٹ، کون سی حکومتیں آج انصاف کر رہی؟ سب ایک طرفہ کیا جا رہا ہے میرے عزیزوں، ون سائڈ. اب جو آس ہے اس امت کو میں یہی کہنا چاہوں گا، اب تم لوگوں کے ان دیے ہوئے لالی پاپ کے انتظار میں مت رہو جو کھلونا دے کر تمہیں سلا دیا کرتے ہیں. سیاسی نیتا بڑے بڑے بھاشن کر کے تمہیں بزدل بنا کر چلے جاتے ہیں. کچھ نہیں ہونا ہے، سب ہو جائے گا. اب جو ہوگا وہ تمہارے بازوؤں کی قوت سے اللہ رب العزت کی مدد آئے گی. ہاں، گھر میں بیٹھ کر کے صرف دعا کرنے سے نہیں، تم اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ، چینج ہو جاؤ. میں کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، توجہ سے سنو. جب تمہاری زندگی بدل جائے کہ میرا جینا مرنا سب نبی کے لیے ہے، پھر دیکھنا کہ میرا رب تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے پا پکا ہے. قرآن میں کہتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی. اللہ رب العزت نبی کے غلاموں کی مدد اتارے گا.
ہاں ایک وقت وہ تھا کہ تم جس طرف سے گزرتے تھے شجر و حجر سلام کرتے. ہاں تمہیں پتا ہے سمندر راستہ دے دیا کرتے. افریقہ کے جنگل کے درندے نبی کے غلاموں کے تلوے چھانٹتے تھے کہ مصطفیٰ کا غلام آیا ہے مدینے سے. اور کہاں آج ہماری حالت یہ ہے؟ آج ہماری حالت یہ ہے کہ لوگوں کی ٹھوکروں پر تمہاری عبادت گاہیں آج خطرے میں. مینار، مسجد، منبر، محراب سب اب داؤ پر لگے ہیں. بلکہ آج میرا یہ جملہ سن کر کے جاؤ، یہ کہ بعد دیگرے ظلم بڑھتا جائے گا، ظلم بڑھتا جائے گا. کیوں؟ ان سب کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ امام حسین کی ایک بات یاد آتی ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ ظالم وہی نہیں جو تلوار اٹھا کر گردن مارتا ہے، بلکہ ظالم وہ ہے جو ظلم کو دیکھ کر خاموش رہتا ہے. ظلم کو دیکھ کر خاموش. ہمارا کیا بگڑ رہا ہے؟ ہمارے ہاں تو سب سیف ہے، یہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے. ارے وہ گجرات میں ہو رہا ہے، ارے وہ ایم پی میں ہو رہا ہے، ارے وہ یو پی میں ہو رہا ہے، ارے وہ کشمیر میں ہو رہا ہے. یاد رکھنا پڑوس میں لگے ہوئے گھر کی آگ کی چنگاری جب اڑ کر آئے گی تمہارا گھر بھی جلائے گی، وہ آگ پھیلے گی. اسی لیے آج ان بکھری ہوئی زندگیوں میں صرف ایک میسج میرا لے لو. اقبال سے پوچھا گیا تھا ہماری بیماری کا علاج کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا پہلے یہ تو معلوم کر لے کہ بیماری ہے کیا، بیماری کا علاج بعد میں، یہ معلوم کر لے کہ بیماری کیا ہے. آج یہی کہتے ہیں نا، ارے نہیں ہم مسلمان پورے ایجوکیشن میں پیچھے ہیں، یہی بڑی بیماری ہے. سیاست میں ان کی نمائندگی نہیں، یہ بڑی بیماری ہے. یہ اخلاق میں بہت پیچھے ہیں، یہ ان کی بڑی بیماری ہے. ان کی قیادت نہیں ہے، یہ بڑی بیماری. بیماریاں تو لوگ الگ الگ اپنے اپنے حساب سے بتا رہے ہیں، لیکن اقبال کہتا ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. ہاں کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ کینسر ہوا ہے لیکن کہتے نہیں گیس کی بیماری ہے. چھپا رہے ہو تم کینسر کو، کینسر ہوا ہے کب تک چھپاؤ گے؟ گیس کی بیماری ہے، ایسیڈیٹی ہوئی ہے اور کچھ نہیں. تو چورن کھانے سے کہاں کینسر جانے والا ہے؟ تم صرف اور صرف تسلی کے لیے کہہ رہے ہو کہ گیس کی بیماری ایسیڈیٹی ہے. حقیقت میں پہنچو. اقبال کہتا ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. مومن جو زوال پذیر ہے آج، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، اقتدار نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، تمہارا زوال کا سبب کچھ اور ہے. وہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی. اب علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے علاج صرف اتنا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میرے عزیزوں یہی ایک مین پوائنٹ ہے جس پر واپس آنا ہے. نوجوانوں سے آج میں کہوں گا آج کے بعد رات کو اب گھر جاؤ گے یہ طے کر لینا دنیا کے لیے بہت جیا ہے، اب مدینے کے والے کے لیے جینے کا وقت آ گیا ہے. میں دوستوں کے لیے بہت چیزیں قربان کر چکا ہوں، اب گنبد خضرا کے لیے قربانی کا وقت آ چکا ہے. اس لیے کہ ہمارے ماضی میں ہمارے اسلاف یہی نعرہ لگاتے تھے جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے. جب یہ جذبہ دوبارہ بیدار ہوگا، دوبارہ آئے گا کہ اب جیے گا نوجوان تو اپنے نبی کے لیے جیے گا. میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اخیر زمانے میں اس غیور امت کو بہترین میسج دیا تھا، بہترین میسج دیا تھا. اے جوان کیا تو سمجھتا ہے تجھے جو جوانی ملی ہے بازاروں کے لیے یا ہماری لائف ہے انجوائے کرنے کے لیے؟ نہیں نہیں، اس بریلی کے چمکتے ہوئے چراغ نے یہ کہا تھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے.
ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और उनके दादा मुजद्दिद वक्त ने इमाम अहमद रजा ने ये कहा था, ऐ लोगों तुम क्या समझते हो ये जिंदगी हमें अपने ऐश के लिए मिली है? नहीं नहीं, सुनो, हकीकत में हमें मिली है ये लाइफ, ये जिंदगी तो किसके लिए? दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं ना बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सलामे खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। जिंदगी गुजारने का ये तरीका कर लो। ऐ नौजवानों, तुम अभी दुनिया में जिस तरह मस्त हो, एक वजह ये भी है कि तुमने आज तक वो तड़प नहीं पैदा की जो बिलाल हबशी की तड़प थी। आज तक वो तड़प तुम्हारे दिल में नहीं आई। सिद्दीक अकबर से पूछो आपकी जिंदगी का सबसे महबूब मशगला क्या है? दुनिया में अगर कोई सबसे बेहतरीन काम आपका है तो क्या है? नमाज है, रोजा है, खैरात है, सदका है, गरीबों की मदद करना, तीमारदारी करना, बीमारों की जनाजा उठाना, क्या है? सिद्दीक अकबर कहते हैं मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मशगला, सबसे बड़ी नेकी अन-नज़रतु इला वजहि रसूलिल्लाह, फरमाते हैं रसूलुल्लाह के चेहरे को बार बार देखना ये मेरी जिंदगी का मशगला। जिंदगी उन्होंने इसीलिए रखी है। सहाबा का ये जज्बा बेदार कर लो, ये आपके अंदर तड़प आ जाए और अर्ज करो मदीने वाले को यूं कहकर के मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते, बड़े दिन हो गए हैं घर को सजाते सजाते, जिस दिन तुम्हारी आवाज पहुंचेगी मदीने इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि वो आमिना का लाल कायनात का सबसे हसीन चेहरा तुम्हारे ख्वाबों में होगा, तुम्हारी आंखों के सामने होगा। ये जज्बा मैं तुम्हारे अंदर इसलिए डाल करके जा रहा हूं कि आज शायद आंखें बहुत थकी हुई हैं दुनिया देख देख करके, इन बाजारों की जीनत को देख देख करके बेगैरती आ गई, ईमान की हलावत में कमी आ गई, नजरें आज गुनाह कर कर करके इस कदर अय्याश और बेहया हो गई कि अब खून देख करके भी बेदार नहीं होती, अपने भाइयों के गर्दनों पर चलती हुई छुरी देख करके भी बेदार नहीं होती, अपनी माँ और बहनों को बाजार में उजड़ता हुआ देख करके भी बेदार नहीं होती। इन आंखों की खता यह है कि इन आंखों को हमने याश बनाया है, या तो फिर पोर्नोग्राफी के जरिए से, या तो फिर शैतानी रक्स को देख करके, या दुनिया की चकाचौंध ने तुम्हें बेजार कर रखा है। आओ इन आंखों को आज की रात ये तय कर लो कि मैं अब देखने की तलब लेकर के जाऊंगा घर, इसलिए कि मैंने सुना है मेरे आका मेरे मुस्तफा मदीने वाले बड़े गैरतमंद है, हातिम ताई जितनी सखावत नहीं करता मेरे मुस्तफा वो एक लम्हे में सखावत किया करते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा ये है कि कभी किसी ने मांगा हो वहां से ना कभी नहीं आया, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ऐ जवानों कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो मांगने में देर किस बात की, पूछने में देर किस बात की। आओ अब मुस्तफा करीम के दरबार में ये नहीं कहेंगे कि मेरे आका अब इन हालात को सुधार दो, इन हालात को आप संवार दो, बल्कि अब ये कहते हैं या रसूल अल्लाह एक बार अपना जलवा दिखा दो, एक बार अपना जलवा दिखा दो, या रसूल अल्लाह आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद, उस चेहरे जमाले जहां का नक्श तुम्हारे सामने देकर जाता हूं, आज की रात के बाद उसी तरफ में अपनी बाकी जिंदगी गुजार लेना, इसलिए कि जिस दीवाने और जिस आशिक के दिल में यह तरफ हो जाए कि मुझे अब कायनात का सबसे बड़ा हुस्न देखना है, कसम रब्बे जुल जलाल की दुनिया की कोई हसीना उसे अपनी तरफ बुला ना सकेगी, कोई हुस्न उसे धोखा नहीं दे सकेगा। वो हुस्न ही कैसा था जिसके बारे में सहाबा कहते हैं अंजुमन में आए तो ऐसा लगता हसीन गुलाब खिला हो, जब बात करे तो ऐसा लगे कि दांतों से निकलने वाली रोशनियों से रात में उजाले पैदा हो जाए, वो हसीन चेहरा ऐसा कि बुरे बाला अमामा
گھنی زلفیں بل کھاتی ہوئی زلفیں اور رخ مسکرائے تو انار سے زیادہ سرخی اور لبوں پر گلاب سے زیادہ حسین پنکھڑیاں اور وہ لبھائے ناز جن سے جھڑتے ہیں ہزاروں موتیاں. میرے عزیزوں اس چہرے جمال جہاں آرا کا تصور میں دے جاتا ہوں. آج پلٹنے کی رات ہے, اس گنبد خضرا کی چھاؤں میں لے آتا ہوں جہاں دیکھنے کا تمہارے اندر یہ ایسا جذبہ پیدا ہو جائے. وہ کیسا حسن تھا جس کو شاعر کہتا ہے چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے, عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہے, عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہے, اور گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے, اور گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے, ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں, گردن ہے کہ برفرق زمین اوج ثریا, لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں, قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار, بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے, سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ, پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے, باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں, لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے, خطبے ہے کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا, قرت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے, یہ دان شیراز شبنم کے تراشے, یاقوت کی وادی میں دبکتے ہوئے ہیرے, یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے, یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے, یا ٹھہرا ہوا موسم ہے یہ قدرت کا عجیبہ ہے. عزیزان گرامی, اس مصطفیٰ کریم کے حسن کا عکس کوئی آج تک نہ لا سکا ہے نہ لائے گا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آج واپس آنے کا وقت ہے. مجھے امید ہو گئی ہے کہ آج کے بعد ہمارا جوان گناہوں سے توبہ کرے گا اور یہ عزم کرے گا جیوں گا میرے مصطفیٰ کی رضا کے لیے, جیوں گا میرے مصطفیٰ کی. آج یہ عہد کرتے ہیں آپ